بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ استغفار کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ یہ صرف آپ کی زبان پر نہیں رہتا، آہستہ آہستہ یہ آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے نا تو پھر اسے دنیا کی بہت سی چیزیں ویسے اہم نہیں لگتی جیسے اسے پہلے لگتی تھی۔ پھر آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اکیلی نہیں ہوں۔ اور شاید یہی احساس انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم کسی انسان کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ہمیں اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ایک نظر، ایک اشارہ اور سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق تو اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ تو ہمارے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو ہم کسی کو بتا ہی نہیں پاتے۔ وہ آنسو بھی دیکھتا ہے جو ہم لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، وہ دعائیں بھی سنتا ہے جو ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے۔ اور جب انسان بار بار استغفار کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے نا تو اس کا دل اللہ سے جڑنے لگتا ہے۔ پھر دعا کرتے ہوئے انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہوں وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میرے حالات جانتا ہے، وہ میرے دل کو جانتا ہے اور وہ میرے لیے مجھ سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہی تو استغفار کا خوبصورت سفر ہے۔ شروع میں آپ شاید صرف استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہی استغفار آپ کے دل کو بدلنے لگتا ہے، آپ کی سوچ بدلنے لگتی ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے، اور پھر زندگی میں وہ سکون آنا شروع ہوتا ہے جو شاید آپ بہت عرصے سے لوگوں، چیزوں اور حالات میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے نا تو پھر اسے ہر وقت کسی انسان کے سہارے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہے نا۔ اور جب دل میں یہ یقین آ جائے تو انسان مشکل حالات میں بھی ٹوٹتا نہیں ہے، روتا ہے لیکن امید کے ساتھ، پریشان ہوتا ہے لیکن اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا، دعا کرتا ہے لیکن اپنی مرضی پر اصرار نہیں کرتا، بس کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، تو جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ جن حالات کو وہ اپنی زندگی کا اختتام سمجھ رہا تھا، شاید اللہ انہی حالات کے ذریعے اسے اپنے قریب لا رہا تھا۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی تو میں بہت ہی خوش تھی، میرے بھی خواب تھے، میں نے بھی سوچا تھا کہ اب میری زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اپنا گھر ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، زندگی میں خوشیاں ہوں گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میری شادی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا ہی ہوا، میری طلاق ہو گئی۔ اور سچ بتاؤں، اس وقت مجھے واقعی ہی لگا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ لوگ اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے، کوئی کہتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کہتا تھا آگے بڑھو، کوئی کہتا تھا دوبارہ شادی کر لینا۔ لیکن جب انسان خود اس تکلیف میں ہوتا ہے نا تو اسے یہ ساری باتیں سننا آسان نہیں ہوتا۔ میرے لیے سب سے مشکل وقت رات کا تھا۔ دن میں کسی نہ کسی طرح میں خود کو مصروف رکھ لیتی، لیکن رات کو جب سب سو جاتے تھے تو میں اکیلی رہ جاتی تھی، اور پھر میں سوچتی رہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میں نے کیا غلط کیا تھا، یا میری زندگی اب کہاں جائے گی، کیا میں کبھی دوبارہ خوش ہو سکوں گی، کیا کوئی مجھے میرے ماضی کے ساتھ قبول کرے گا۔ کتنے ہی سوالات جو ہیں وہ میرے ذہن میں چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی میں اتنا روتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر اب مزید آنسو ہی نہیں بچے، لیکن اگلی رات پھر آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ کئی راتیں ایسی گزری کہ میں روئے بغیر سو ہی نہیں پاتی تھی۔ میں اللہ سے ناراض نہیں تھی، لیکن میں بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اللہ سے کیا مانگوں۔ ایک رات میں بہت زیادہ رو رہی تھی، اور اسی رات میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تہجد کے لیے اٹھوں۔ میں نے سوچا میں اللہ سے کچھ مانگوں گی بھی نہیں، بس نماز پڑھوں گی اور پھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر روں گی، بس اپنے دل کی بات کہوں گی۔ میں نے الارم لگایا اور سو گئی۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ گئی، وضو کیا اور تہجد پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھتے ہوئے نا میرے آنسو نکل آئے، میں بہت روئی۔ نماز ختم ہوئی تو میں وہیں بیٹھ گئی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں دعا کیا کروں، تو میں نے بس استغفار کرنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں نے کوئی گنتی نہیں رکھی تھی، میں بس پڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی آنسو آ جاتے تھے، کبھی میں خاموش ہو جاتی تھی، پھر دوبارہ استغفار شروع کر دیتی تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنا میں استغفار پڑھتی گئی اتنا ہی میرا دل ہلکا ہونے لگا۔ میری طلاق تو ختم نہیں ہوئی تھی نا، میرا ماضی تو تبدیل نہیں ہوا تھا، میرا مسئلہ وہی تھا، لیکن میرے اندر نا بدلنا شروع ہو گیا تھا کچھ نہ کچھ۔ مجھے پہلی بار لگا تھا کہ شاید میری زندگی ختم نہیں ہوئی، شاید یہ صرف میری زندگی کا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ میں نے فجر تک استغفار کیا، پھر فجر کی نماز پڑھی اور سو گئی۔ لیکن اس دن کے بعد میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ کوئی خاص وقت نہیں تھا، کوئی خاص تعداد بھی نہیں تھی، بس جب دل کرتا تھا پڑھ لیتی تھی، گھر کا کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، نماز کے بعد۔ اور جب دل زیادہ پریشان ہوتا تو خاص طور پر استغفار کرتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونے لگی۔
پہلے میں سارا دن اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی تھی، اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ جو ہو گیا وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن میری زندگی ابھی باقی ہے، میں دوبارہ شروع کر سکتی ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا، اپنی زندگی کے معمولات واپس لائے، لوگوں سے بات کرنا شروع کیا، مسکرانا شروع کیا، اور سب سے اہم بات، میں نے اللہ پر دوبارہ بھروسہ کرنا شروع کیا۔ پہلے مجھے ہر چیز کا جواب ابھی چاہیے ہوتا تھا، اب میں نے سیکھ لیا تھا کہ ہر چیز کا جواب فوراً ملنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی بس اللہ پر چھوڑ دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ شروع میں بالکل تیار نہیں تھی، میں بہت محتاط تھی، کیونکہ ایک بار دل ٹوٹ جائے نا تو دوبارہ کسی پر اعتماد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار یہی آتا تھا کہ کہیں دوبارہ ایسا نہ ہو جائے، لیکن اس شخص کا رویہ میرے ساتھ بہت مختلف تھا۔ اس نے میرے ماضی کو میرے خلاف استعمال نہیں کیا، اس نے میری طلاق کو میری خامی نہیں بنایا، بلکہ اس نے نہ میرے ماضی کا احترام کیا، اس نے میری بات سنی، مجھے عزت دی، اور مجھے کبھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہے، صرف اس لیے کہ میری پہلی شادی ختم ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی اس انسان کے بارے میں اطمینان محسوس ہونے لگا، لیکن اس بار میں نے صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا، میں نے اللہ سے دعا کی۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسان فرما، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے۔ میں نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، پھر گھر والوں کے درمیان بات ہوئی اور آخر کار ہمارا نکاح ہو گیا، بہت سادگی سے۔ کوئی بڑا فنکشن نہیں ہم نے کیا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، بس ایک سادہ سا نکاح تھا، لیکن میرے لیے وہ دن بہت خاص تھا، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اور آج میں اپنی نئی زندگی کے آغاز پر کھڑی تھی۔ اس دن میرے دل میں نہ صرف ایک بات تھی کہ اللہ نے مجھے چھوڑا نہیں تھا، میں صرف اپنے وقت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں آج بھی اپنی اس رات کو یاد کرتی ہوں، وہ رات جب میں تہجد کے لیے اٹھی تھی، وہ رات جب میں نے اللہ سے کچھ خاص نہیں مانگا تھا، بس روئی تھی اور استغفار کرتی رہی تھی۔ اس لیے میں آج بھی کہتی ہوں کہ استغفار نے میری زندگی بدل دی ہے، لیکن میں ایک بات ضرور آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ استغفار کو صرف اپنی خواہش پورا کروانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں اتنی مرتبہ استغفار کروں گی تو مجھے لازماً یہی چیز ملے گی۔ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور میرے لیے استغفار کا سب سے بڑا تحفہ یہ تھا کہ اس نے میرے پہلے حالات نہیں بدلے، اس نے میرے دل کو بدلنا شروع کیا، اور جب میرا دل اللہ پر راضی ہونے لگا تو مجھے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی ہمت بھی مل گئی۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بہن آج میری یہ بات سن رہی ہے اور وہ بھی کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہے، تو میں اسے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ختم مت سمجھنا۔ ایک رشتہ ختم ہوا ہے، آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی، آپ کی قدر ختم نہیں ہوئی، آپ کی خوشیاں ختم نہیں ہوئی، اور آپ کا اللہ سے تعلق بھی ختم نہیں ہوا۔ اگر آج آپ کے پاس اللہ سے مانگنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، بس اس کے سامنے بیٹھ جائیں، رو لیں، جو دل میں ہے کہہ دیں، اور پھر آہستہ سے کہیں استغفر اللہ، پھر کہیں استغفر اللہ، اور بس اپنے رب کی طرف واپس آتے رہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے کیا لکھ رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آج جس چیز کو آپ اپنی زندگی کا اینڈ سمجھ رہی ہوں، کل وہی چیز آپ کی زندگی کے ایک نئے اور خوبصورت آغاز کی وجہ بن جائے۔ میری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا، میں نے بھی سمجھا تھا سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے دکھایا کہ نہیں، ابھی تو میری کہانی باقی تھی، اور شاید آپ کی کہانی بھی ابھی باقی ہے۔ بس اللہ سے جڑے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور اپنے رب سے اچھا گمان کریں۔ ماشاءاللہ، کبھی کبھی ہماری زندگی کو ایک ہی لمحے میں اللہ نہیں بدلتا، وہ پہلے ہمارے دل کو بدلتا ہے، اور پھر وہی بدلا ہوا دل ہمیں ایک ایسی زندگی تک لے جاتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے اگر آج آپ لوگ بھی کسی تنگی میں ہیں نا، کسی پریشانی میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے نا، اتنی آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون اور خوشیوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ اور آج ہی استغفار کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی زندگیوں کو آسان کریں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، تاکہ کسی مایوس اور نا امید دل کو آپ کے اس ایک شیئر کی وجہ سے امید مل سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔